بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ ریاض میں سعودی بادشاہوں کا قبرستان ہے، آل سعود کا قبرستان ہے۔ اس میں 300 سال کی جو سٹرگل اور جد و جہد ہے، یعنی الدرعیہ سے اگر ہم شروع کریں 1727 سے، تو یہ اس وقت سے لے کر اب تک کے جو ان کے ملوک ہیں، بادشاہان ہیں، پرنسز ہیں اور شہزادے ہیں، بیگمات ہیں، تمام کے تمام آل سعود کی یہاں پر قبریں ہیں۔ یہ ریاض میں ان کا مشہور قبرستان ہے، ملوک کا، بادشاہوں کا قبرستان ہے۔ کسی قبر کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی تختی نہیں ہے، تختی کے اوپر نام نہیں لکھا، پتہ نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا۔ یعنی یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو تدفین کے مراحل میں شریک ہوتے ہیں، یا بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا اہل خانہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کس کی قبر کہاں پہ ہے۔ اس میں ملک عبدالعزیز کی قبر ہے، ملک فہد کی قبر ہے، ملک خالد کی قبر ہے، شاہ فیصل کی قبر ہے، ملک عبداللہ کی قبر ہے، ان کی والدہ کی قبر ہے، ان کے والد ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یعنی بالکل آپ جس طرح بقیع الغرقد میں، جسے آپ جنت البقیع بھی کہتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہی منظر یہاں پر ہے۔ یعنی کسی کی قبر پہ کوئی نام نہیں ہے، کوئی بڑا کلمہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک گمنام سی قبریں ہیں اور دنیا میں ان کی شہرتوں کے ڈنکے بجتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہان اور ملوک، صدور اور وزرائے اعظم جنہیں ادب سے جن کا نام آج بھی لیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، یعنی اگر یہ لوگ چاہیں تو اپنی قبروں کو یعنی ہیروں سے، جواہرات سے، سونے اور چاندی سے سینچ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، آراستہ کر سکتے ہیں، لیکن سنت کی محبت میں، توحید کی محبت میں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اسلامی احکامات کی روشنی میں ان لوگوں کی قبریں بے نام و نشان ہیں۔ صرف اہل خانہ جانتے ہیں اور قریب کے لوگ جانتے ہیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کون سی قبر میں کون سا بادشاہ لیٹا ہے، کون سا شہزادہ لیٹا ہے، کون سی شہزادی ہیں اور کون سی جو ان کی اہل خانہ کی خاتون ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ توحید کی بنیاد پر ڈیل کر کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں شہرتیں، عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور ان کی محبت کو پھر دنیا میں زندہ بھی رکھا جاتا ہے۔ یعنی بقیع الغرقد کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے قبریں ختم کر دیں اور وہ قبروں کے اوپر سے مزارات ختم کر دیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پھر اپنے مزارات بنوائے ہیں، اپنی قبریں بھی ویسی ہیں، اپنے طور طریقے بھی ویسے ہیں، اپنی زندگی بھی ویسی ہے، سنت کے مطابق اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ تو یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے ریاض کے اندر۔ آل سعود کے جو بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان کا قبرستان ہے، اور ہر قبر جو ہے وہ ایک داستان سنا رہی ہے۔ ہر قبر کے اندر ایک بادشاہ ہے، ہر قبر کے اندر دنیاوی طور پر ایک مضبوط ترین شخص اور ایک مضبوط ترین عورت یہاں پر ماوے استراحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کی قبروں کو جو ہے وہ بدلے سے بھرے جو انہوں نے توحید سے محبت کی ہے۔